مشرکین مکہ میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ربیہ بھی ہے، بڑے بڑے جتنے سردار تھے وہ سب ہیں۔ اور ان میں ابو جہل کے بارے میں یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، کہ جو فیصلہ کرنے میں بڑا ماہر ہے، فیصلہ کرنے والوں کا باپ ہے ابو الحکم، یعنی اس کی قوت فیصلہ اتنی زبردست تھی ان کی نگاہ میں کہ پورے خطہ عرب میں اس جیسا فیصلہ ساز کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ جل شانہ نے اس فیصلہ ساز کو بھی جاہل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ ابو الحکم، آپ نے فرمایا ابو الحکم، وہ ابو الحکم ہے؟ آپ نے فرمایا ابا جہل، وہ تو جاہلوں کا باپ ہے۔ وہیں سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا کہ ابو جہل جاہلوں کا باپ۔ اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایک حقیقی خدا کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں کے پیچھے لگ جاؤں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سورج چاند ستارے میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اس چیز سے باز نہیں آؤں گا۔ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، ایک اللہ کی مانتا ہوں، ایک اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، اور ایک اللہ کی طرف میں تم سب کو بلا رہا ہوں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر ان کے بتوں کی، ان کے معبودوں کی عبادت کروں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ نے ایک اور راستہ نکالا، انہوں نے کہا جی ایسا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، ہم بھی آپ کے رب کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ رب وہ ہوا کرتے ہے کہ ایک سال جس کی عبادت کی جائے پھر ایک سال اسے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، رب تو وہ ہے کہ ہر نکلتے ہوئے سانس کے ساتھ انسان کو اپنے رب کی اطاعت اور اپنے رب کی یاد آئے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ رب تو اسے کہا جاتا ہے جو انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع میں انسان کے ساتھ ہو، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ بندے کہیں بھٹک نہ جائیں، ان سے کہہ دو تمہارا رب کہہ رہا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے ہر فعل سے واقف ہوں، تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک سے میں واقف ہوں، تمہارے ذہنوں میں بننے والے ارادوں تک سے میں واقف ہوں، میں تو وہ بے نیاز ذات ہوں۔